الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سامعین محترم، یہ سورہ ہود کی 3 آیات ہیں۔ سورہ ہود مکی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہیں عذاب سے دوچار کیا۔ سب سے پہلے ذکر ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ ایک عرصہ تاریخ میں آتا ہے کہ 950 سال کو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو پھر عذاب آیا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں انسان دنیا میں آباد تھے اس وقت، وہ سب سیلاب کی نظر ہو گئے۔ صرف وہ بچے جو کشتی میں سوار تھے، جن لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے، جس کی طرف ہود علیہ السلام آئے۔ یہ علاقہ آج بھی سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے، جسے آج بھی ربع خالی کہتے ہیں۔ یہ بڑا آباد علاقہ تھا، اور جب اللہ کا عذاب آیا 7 دن تیز طوفان دن رات چلتا رہا، اور جگہ یہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آج بھی جگہ تو موجود ہے، آج بھی وہاں ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، ایک تباہی کا منظر ہے آج بھی۔ بلکہ جو لوگ وہاں گئے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز وہاں اس ربع خالی میں، اس علاقے میں پہنچ جاتی ہے، وہ نیچے دھنس جاتی ہے۔
اتنا وہ علاقہ ہے عذاب زدہ۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا۔ اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کنویں کو لوگوں نے جا کر دیکھا ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، معاملات کے بڑے خراب تھے، ڈنڈی مارتے تھے تولنے میں، اس کا ذکر ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اتنی یہ اخلاقی طور پر قوم پست تھی کہ اس کا ذکر بھی کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دو چار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون کا ذکر کہتے ہیں وہ کس طرح سمندر میں غرق ہوا، اور اصل فرعون جو تھا، جو سمندر میں غرق ہوا تھا، اس کی لاش انوت زدہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان سب کا ذکر ہے۔ ان کی آج کی یاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق تو نہیں ہے خام خواہ بندوں کو اللہ کرتا پھرے، عذاب سے دو چار کر دے، بلکہ جس قوم میں سارے لوگ باغی ہو جائیں، نیکی کا نام و نشان ہی نہ رہے، تو اللہ پھر دو چار کرتا ہے عذاب سے۔ لیکن جس قوم میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جس قوم میں نیک بندے موجود ہوں، معاشرے میں نیک بندے، نیکی کو پھیلانے والے بندے موجود ہوں، اللہ اس کو تباہ تو نہیں کرتا۔ اللہ اس وقت تباہ کرتا ہے جب نیکی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے ان آیات کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، جن حالات سے ہم گزرے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھو قرآن پاک تو ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر بندے کے لیے آیا ہے۔ ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، ہم سے بھی یہ بات کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کا جائزہ لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، تبصرہ کریں غیر جانبدارانہ طور پر، تو بات کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کون سی برائی ایسی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے؟ یہ سب باتیں آپ کے مشاہدے میں ہیں، آپ شب و روز سب کچھ دیکھتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی آپ سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو کوئی کام بھی، جائز کام بھی، یہاں تو بہت بڑی سفارش ہو یا رشوت ہو، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ عذاب کی شکل نہیں ہے؟ بازار چلے جائیں تو یہاں
اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ دکاندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنے گاہک کو پھنسا لوں۔ گاہک کی نصیحت یہ ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں سودا تو لینا ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ تو میں نے کس طرح بچنا ہے دکاندار سے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جاپان کے بارے میں کہ پورے ملک میں ساری چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ مقرر ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ جہاں جانا ہے اس کا ریٹ یہ ہے۔ وہاں بحث ہوتی نہیں ہے کہ یار ذرا پیسے کم کر دو، ہوتی نہیں ہے۔ بات تو اس طرح ہے نا، جو حکم اللہ کے قوانین کی، فطری قوانین کی پاسداری کرتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر تو اس کو مل جاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ غیر مسلم کوئی سکھ کو ہندو اپنی زمین کو کاشت کرے تو کھیتی تو ہوگی، فصل تو ہوگی۔ اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنی کھیتی میں ہلی نہیں چلاتا، بیج ہی نہیں بوتا، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہاں کھیتی تو نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں ہماری کچہریوں کا حال۔ میں نہیں کہتا کہ سارے جج جو ہیں وہ غلط ہیں، اچھے بندے بھی موجود ہیں، اچھے بندے بھی موجود ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس جج کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو وہ انصاف مہیا کرے، وہ بات بک جاتا ہے؟ تو ہم اپنے معاشرے کی اگر تجزیہ کریں دیانتداری سے تو بات کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ اپنے ایک ایسی چیز جو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی، مثلا قرآن فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، دیکھو بھول کر بھی کسی کی غیبت نہ کرنا، بڑے سخت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تو کیا ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ غیبت سے بچے ہوئے ہیں؟ ہم تو خواہ چسکے لے لے کر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ جب قرآن کی خلاف ورزی ہوگی تو معاشرے میں بے سکونی تو آئے گی۔ اگر صبر کیجیے، ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، کوئی سوء ظن نہ رکھتا ہو، دل صاف ہو، تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنا تجزیہ کر رہے ہیں اپنے ملک کا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تاریخ کا فیصلہ ہے یہ کہ ہر زمانے میں لوگ کلمہ پڑھنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے صحیح معنوں میں، اس کو سمجھنے والے صحیح معنوں میں موجود رہیں گے۔ پاکستان میں بھی ہیں ایسے لوگ، ہیں آج بھی اس معاشرے میں، جو بڑی خاموشی کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اس کو باتوں کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آج بھی ہیں. شاید ان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو قائم رکھا ہے، ورنہ حالات تو تسلی بخش نہیں ہے. تو میں تبصرہ کر رہا تھا ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ خواہ خواہ لوگوں کو عذاب دے جو اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں. ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو ہلاک کرنے کی جس میں نیک بندی بھی موجود ہے. تو بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، تبصرے کی وجہ جو میں نے کیوں کی ہے، تبصرہ میں نے اپنے حالات کا کیوں کیا ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اللہ کے حکم کے مطابق عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر توفیق ہو تو حج کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہاں ہمیں اسی طرف اسی وقت اپنے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے معاملات جو ہیں وہ درست ہے. اگر میں بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو نماز کا بھی فائدہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، معاملات میرے کھرے نہیں ہیں، نہ وعدہ پورا کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری نماز کا مجھے کیا ملے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 9-10 سال خدمت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بڑی کافی عمر تھی، تقریباً 100 سال قریب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مالک، وہ کافی اولاد تھی ان کی، کافی بال بچے تھے. وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ہیں جمعے کے روز یا ویسے جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، تو یہ 2 باتیں ضرور کرتے ہیں: لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا ایمانۃ له. جو آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کیا دین ہے، اور جو آدمی دیانتدار نہیں ہے، امین نہیں ہے، اس کا کیا دین ہے. حالانکہ نماز میں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس آقا دو جہان کا فرمان سن لیجیے جس نے وعدہ پورا نہیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ نے بڑی سنا ہوگا، یہ نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے. نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جو 15 سال کا آپ کی عمر کا حصہ ہے نا، 25 سال سے لے کر 40 سال تک آپ نے کاروبار کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے نکاح کے ساتھ بعد آپ کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، اس دولت سے آپ بڑے کامیاب تاجر تھے ان 15 سالوں میں. تو اس دور کی بات ہے، آپ نے کسی سے سودا کیا اور وہ سودا جو کرنے والا آدمی تھا وہ کہتا ہے آپ ذرا ٹھہریے، میں گھر سے جا پیسے لے آؤں. روزہ ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لینے کے لیے،
اور وہ بھول گیا کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا، اس سودا کرنے والے کو 3 دن کے بعد یاد آیا، اوہو میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں تو گھر سے پیسے لینے آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا تو وہ ہستی جسے قرآن پاک نے رحمت اللہ عالمین کا لقب دیا، وہ ہستی جو خاتم النبیین ہے، وہ ہستی جسے مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، وہ وہیں کھڑے تھے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت کو دیکھیں، اس کا ایک ایک لمحہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اتنا تاریخی ریکارڈ کسی انسان کا، کسی پیغمبر کا بھی نہیں ہے جتنا آپ کا تاریخی ریکارڈ سارا خاندان بچپن پیدائش سے لے کر آج بھی موجود ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہے، بات ہے معاملات کی، جہاں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں قرآن نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ جب میرا سر جھکے گا تیرے سامنے جھکے گا، میں تجھے ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھوں گا، تیری بات کروں گا۔ وعدہ کرتے ہیں نا، یہ ایک اوتھ ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ جب بھی میں بے بس ہو جاؤں گا، مجھے مشکل پڑے گی، تو تیری ہی مدد مانگوں گا۔ اب اس وعدے کا عملی نتیجہ جو ہے وہ ہے کہ ہم زندگی میں ہم جو وعدے کرتے ہیں اگر پورے کرتے ہیں تو وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کی یہ پریکٹس ہے نا، جو میں نے اللہ کے حضور وعدہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی مشق تو دنیا میں ہے نا اسی وقت، کہ کیا میں شب و روز وعدہ کرتا ہوں پورا، پھر تو وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا جو میں نے اللہ سے باندھا تھا۔ یہ نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، جس خاتون سے میرا نکاح ہوا ہے میں زندگی بھر اس کی حقوق ادا کروں گا، یہ وعدہ ہے نا۔ اگر یہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری عبادات، اگر میں یہ کہوں، یہ نیکی کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں۔ یہ عبادات اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نیکی کی طرف جانے کا، اچھا انسان بننے کا، سچی بات کرنے والے کا، وعدہ پورا کرنے والے کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کا، وہ عبادات ہی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، رستہ یہی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال بات ذرا لمبی ہوگی تو میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں زندگی میں اس کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے معاملات درست ہیں، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ میں نے نماز جو پڑھی تھی
جو وعدہ کر کے آیا تھا اس اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہاں تک پورا ہوا ہے؟ اگلی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر اس طرح چاہتا تو کر سکتا تھا، وہ خالق کائنات ہے جو چاہے کر سکتا ہے، یا اگر اللہ چاہتا سارے بندے نیک ہوتے، کسی کو عذاب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، سارے نیک ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ اس طرح کر دیتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے پہلے دن سے آدم علیہ السلام کی ذات کو اور ان کی اولاد کو یہ بتا دیا تھا کہ میں ساری نعمتیں انسان کو دوں گا، حتیٰ کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، یہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ یہ اجرام فلکی، یہ سورج، یہ چاند، ستارے ہماری خدمت تو کر رہے ہیں، یہ ہوا اور پانی اللہ کی نعمتیں مسخر ہمارے لیے تو ہیں، سب کچھ نعمتیں تو گنی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان کو بتا دیا تھا کہ تو ایک واحد ایسا میری مخلوق ہے ایسی پوری کائنات میں جسے میں نے اشرف بنایا ہے، اور تم میں ایک چیز رکھی ہے، جسے اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے، اور کسی جاندار کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ جو لوگ بیالوجی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 4 مہینے جب بچے کا پورا جسم بن جاتا ہے، ایک ہے اس کی جسمانی زندگی بچے کی، وہ تو پہلے دن سے ہی اس کی آغاز ہو جاتا ہے، ایک ہے اس کی روحانی زندگی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ اندر میں ہمارے چوکیدار بیٹھے، یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس چوکیدار کو بتا دیا، دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر ہم مجابی بھیجے، سارے راستے بتانے کے بعد پھر آزاد چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سب کچھ یہ سارا تکلف اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ تو اب تم کہتے ہو کہ سارے مسلمان ہی ہوتے، ضرورت نہ پڑتی کسی کو عذاب دینے کی، دوزخ ہی نہ ہوتا، جہنم ہی نہ ہوتی، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ آج تم کیا اعتراض کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک کر دیتا؟ یہ نیک ہونا، نیکی کی طرف قدم بڑھانا یا برائی کی طرف قدم بڑھانا، یہ تمہارا اپنا کام ہے، میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا۔ میں کسی کو پکڑ کے ادھر نہیں کروں گا، کسی کو ادھر نہیں کروں گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلا سٹیپ نیکی کی طرف یا برائی کی طرف آپ پہ لینا ہے۔ اگر آپ نیکی کی طرف سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اس آدمی کی مدد کرے گا، اس کو استقامت دے گا، اس کو حوصلہ دے گا کہ وہ آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاؤ فینا لَجَادَيَنَّهُمْ فَوْرَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں
آگے بڑھتے ہیں میں اس کو تھام لیتا ہوں، اس کو صحیح راستے کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہوں۔ اور جو وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، برائی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسی کی توفیق سے اس راستے کی طرف گامزن ہوں جسے اللہ نے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔